ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ افغانستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں ہونا چاہتا ہے شامل۔ غزہ کے اسپتال پر حملے کی کانگریس صدر نے کی مذمت۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سبھی پارٹیاں انتخابی تشہیر میں مصروف۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی شامل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ افغانستان کے عبوری وزیر کامرس حاجی نور الدین عزیزی نے کہا کہ طالبان کی حکومت باضابطہ طور پر چینی صدر کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بات چیت کے لیے ایک ٹیکنیکی ٹیم چین بھیجی جائے گی۔ چین سن 2021 میں طالبان حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک دنیا کے کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ جمعرات کو بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی اختتامی تقریب میں خبر رساں ادارے رویٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں افغانستان کے عبوری وزیر کامرس حاجی نور الدین عزیزی کا کہنا ہے کہ ہم چین سے درخواست کرتے ہیں کہ افغانستان کو پاکستان چین اقتصادی راہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بننے کی اجازت دیں۔ نور الدین عزیزی کا کہنا ہے کہ طالبان انتظامیہ اپنی ایک ٹیکنیکی ٹیم کو چین بھیجے گی جو افغانستان کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بننے میں پیش آنے والے مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بنائے گی، لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس منصوبے کا حصہ بننے میں انہیں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں۔ افغانستان چین کو اپنے ذخائر پر کام کرنے کی پیشکش کر سکتا ہے اور کئی چینی کمپنیاں بشمول میٹرولوجیکل کارپوریشن آف چائنا (MCC) پہلے ہی افغانستان میں کام کر رہی ہے۔ MCC موجودہ طالبان حکومت اور ماضی میں کابل میں مغرب کی حمایت یافتہ دیگر حکومتوں سے بھی تانبے کی کان کی منصوبے پر بات چیت کرتی رہی ہے۔ حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو کیے جانے والے حملوں میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس نتیجے پر پہنچنے کی بنیاد اکثریت پسند گروپ کی ایک ویڈیو اور اسرائیل کی جانب سے ضبط کیے گئے ہتھیار ہیں۔ شمالی کوریا حماس کو ہتھیار فراہم کرنے کی تردید کر چکا ہے۔ شمالی کوریا کے ہتھیاروں پر محاذ رکھنے والے 2 جنوبی کورین ماہرین اور اسرائیل کی جانب سے ضبط کیے جانے والے ہتھیاروں کا ایسوسییٹڈ پریس کی طرف سے کیا گیا تجزیہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حماس نے شمالی کوریا کا بنایا گیا ہتھیار F7 پروپیلڈ گرینیڈ حملوں میں استعمال کیا ہے۔ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والا یہ ہتھیار جنگجوؤں کی جانب سے بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ منظر عام پر آنے والے شواہد بتاتے ہیں کہ کیسے پابندیوں کا شکار ملک شمالی کوریا اپنے ہتھیاروں اور نیوکلیئر پروگرام کو فنڈ کرتا ہے اور دوسرے حملے کے لیے اسے فوری دوبارہ ریلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار جھڑپوں کے دوران کوریلیا جنگجوؤں کا پسندیدہ ہتھیار رہا ہے جس سے وہ گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ اور مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی نے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے غزہ کے محاصرے لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور کرنے یا مقامی افراد کو بے دخل کرنے سمیت اجتماعی سزا کی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ اردن کی سرکاری نیوز ایجنسی نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے قاہرہ میں ملاقات کے دوران غزہ کے باشندوں کو اردن یا مصر میں زبردستی بے دخلی کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کی۔ اردن کے شاہ اور مصر کے صدر نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور علاقے کے محاصرے ختم کرنے، عام شہریوں کی حفاظت اور وہاں موجود رہائشیوں تک امداد پہنچانے کا مطالبہ دہرایا۔ دونوں رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا اور یہ پھیل گئی تو اس سے پورے خطے کا تباہی کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ اردن کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق شاہ عبداللہ اور عبدالفاتح السیسی نے غزہ کی بیسٹ اسپتال پر بمباری کو ایک خطرناک فعل قرار دیتے ہوئے معصوم اور نہتے شہریوں کے خلاف اس گھناؤنے جرم کی مذمت کی۔ مذاکرات میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے دونوں رہنماؤں کے مضبوط مواقف اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطینی عوام کے لیے اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی گفتگو کی گئی۔ 2 ریاستی حل کے مطابق 4 جون 1967 کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت دی گئی تھی جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ اس سے قبل بدھ کو مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق مصری صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے تک فلسطینیوں کو اسرائیل کے صحرائی نیگو میں جانے کی اجازت دی جائے۔ ڈاکٹر محمد غنیم نے غزہ میں اسپتال کو نشانہ بنائے جانے کے بعد بین الاقوامی برادری سے علاقے میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کی اپیل کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق اسپتال کو محفوظ جگہ سمجھا جاتا ہے اور یہ حملے واقعی نسل کشی ہے۔ ڈاکٹر غنیم نے بتایا کہ اسپتال میں لائے جانے والے بری طریقے سے زخمی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے جسم کے کئی اعضاء کٹے ہوتے ہیں اور کئی ایک میں تو زندہ کے آثار بھی نہیں رہتے۔ اسپتال میں سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی بہت سی لاشیں درمیان کھڑے ڈاکٹر غنیم نے درخواست کی کہ ہمارے پاس اس وقت صرف 5 ایسے اسپتال ہیں جہاں زیر علاج کی سہولت ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں یہاں سہولتیں کم ہو جائیں گی۔ ہم اس اسپتال میں اب خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے بلکہ ہم کسی بھی جگہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ پلیز یہ پاگل پن بند کریں، اس نسل کشی کو بند کریں، اس انسانی بحران کو روکیں، اس وقت کا انتظار نہ کریں جب یہ اسپتال بھی ختم ہو جائے گا۔ منگل کو غزہ کے الہلال اسپتال میں اسرائیلی فضائی حملے میں سینکڑوں مریض اور عام شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ عام افراد تھے جو اسپتال میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیل فلسطینی تنازع کے آغاز سے بعد یہ سب سے بڑا اور مہلک حملہ تھا جب اسرائیل اور امریکہ اسپتال پر حملے کا الزام فلسطینی مسلح گروپ اسلامی جہاد پر لگاتے ہیں۔ قبل ازیں امریکی صدر جو بائیڈن کے تل ابیب پہنچتے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ غزہ اسپتال پر حملہ ممکنہ طور پر اسرائیلی فوج کا فضائی حملہ نہیں تھا۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے اسلامی جہاد کا حوالہ دیتے ہوئے نتن یاہو سے کہا کہ میں نے جو دیکھا اس کے بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسری ٹیم نے کیا ہے یا آپ نے نہیں۔ عالمی برادری نے غزہ اسپتال پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور اسے قتل عام کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں کے عمان میں ہونے والی سربراہی کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقبل مندوب ریاض منصور نے کہا کہ کچھ لوگ اب بھی ایسی طاقت کے دفاع کی حقیقی بات کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو جبری بے دخل اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا جو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کے حوالے سے منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں امریکہ کی جانب سے اس قرارداد کو ویٹو کیے جانے کے بعد منعقد ہوا جس میں انسانی بنیادوں پر جنگ روکنے اور حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی گئی تھی۔ اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے امریکی مندوب نے اسرائیل کے دفاع کے حق کا حوالہ بھی دیا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر منعقد ہوا جب غزہ میں جنگ زوروں پر ہے اور ایک روز قبل ہی غزہ کے ایک اسپتال پر حملے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کا الزام اسرائیل کی جانب سے اسلامک جہاد گروپ پر لگایا گیا ہے۔ ریاض منصور نے روس کی جانب سے پیر کو پیش کردہ قرارداد کے مسودے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کونسل نے 2 روز قبل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہوتا تو سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی۔ اس میں بھی انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی بات کی گئی تھی مگر اس طرح سے سلامتی کونسل میں اس کو مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جن ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے انہوں نے اپنے اقدام کی وجہ قرارداد میں حماس کا ذکر نہ ہونا بتائی۔ فلسطینی مندوب نے کہا کہ خون ریزی روکو، میں پھر کہتا ہوں کہ خون ریزی کو روک دو۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے قتل سے اسرائیل زیادہ محفوظ نہیں ہو جائے گا۔ انہوں نے ارکان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل دنیا بھر کے مذہبی رہنماؤں، پوپ، عرب ریاستوں، اسلامک ممالک، دنیا بھر کے اربوں لوگوں اور ان لاکھوں افراد کے مطالبے پر دھیان دیں جنہوں نے گلیوں میں مارچ کیے ہیں، ان کی بات سنیں اور خون ریزی کا سلسلہ ابھی بند کریں۔ عمان کے ایلچی محمد الحسن نے خلیجی تعاون کونسل کے نمائندگی کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اتحاد نہ ہونے کا نتیجہ مزید خون ریزی کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی دہائیوں سے یہ کونسل بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں فلسطین کے مسئلے کا دیرپا حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں طرف لوگ نشانہ بنے اور مکمل طور پر بدامنی پھیلی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوہرے معیار نے اسرائیل کو سلامتی کونسل کے خلاف ورزی کی راہ دکھائی اور اس نے بے شمار مرتبہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے کونسل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون پر عمل کیا جائے اور ہمارے سامنے یہ ثابت کیا جائے کہ کون قانون سے بالاتر نہیں ہے، چاہے وہ اسرائیل ہی ہو۔ عرب گروپ کی جانب سے اردن کے ایلچی حمود نے کہا کہ عرب ممالک اسرائیلی فوج کی جانب سے اسپتال پر ہونے والے قتل عام کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل اس گھناؤنے جرم کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ محمود حمود نے، جن کا ملک اس وقت عرب گروپ کی صدارت رکھتا ہے، نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ فوری طور پر جنگ بندی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور غزہ میں اسرائیل کی جارحیت بند کی جائے۔ برطانوی وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر جمعرات کو ریاض پہنچ گئے ہیں اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم نے ریاض میں ملاقات کی۔ نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن، برطانیہ میں متعین سعودی سفیر شہزادہ خالد بن بدر، میئر ریاض شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف، سعودی عرب میں متعین برطانوی سفیر، ریاض پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل منصور العتیبی اور شاہی پروٹوکول کے سیکریٹری فہد السہیل نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ کر برطانوی وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں ہونے والی مسلم وزرائے ماحولیات کی 9ویں کانفرنس کا سعودی وزیر ماحولیات و پانی زراعت انجینئر عبد الرحمان نے جمعرات کو جدہ میں افتتاح کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق انجینئر الفضلی نے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مسلم ممالک مشترکہ جدوجہد، معلومات اور تجربات کے تبادلے اور نئے
طور طریقے اپنانے کی پابند ہے۔ مسلم ممالک ماحولیات کے تحفظ اور بین الاقوامی ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ موجودہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔ کانفرنس میں 52 مسلم ممالک کے وزرائے ماحولیات اور ماحولیات سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد علاقائی و تنظیمی نمائندہ شریک تھے۔ سعودی وزیر ماحولیات نے اسرائیل کے انسانیت مخالف جارحانہ حملوں کی وجہ سے فلسطینیوں پر ٹوٹنے والے مصائب کے حوالے سے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اسرائیل جارحانہ حملے سے انسانی زندگی، بنیادی ڈھانچے اور ماحولیات پر برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ سعودی وزیر نے حال ہی میں قدرتی آفات سے دوچار ہونے والے ملکوں کو مراکش اور یمن کے ساتھ سعودی عرب کی طرف یکجہتی کا اظہار کیا۔ انجینئر عبدالرحمان الفضلی نے کہا کہ سعودی وژن 2030 کے ماحولیاتی تحفظ کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے سعودی وزن نے تمام ماحولیاتی شعبوں کو روکنے والے 5 اسپیشل ماحولیاتی مراکز اور فنڈ قائم کیا ہے۔ قومی سطح پر رہنما اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان میں گرین سعودی عرب سہر فہرست ہے، جن کی بدولت سعودی عرب میں محفوظ علاقوں کا تناسب 30% پہنچ گیا ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے غزہ کے ایک اسپتال اور رہائشی علاقوں میں کیے گئے ہوائی حملے کو نامناسب اور سنگین انسانی بحران قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی کھڑگے نے کہا کہ کانگریس فوری جنگ بندی کرے اور غزہ کے پریشان حال لوگوں کو اخلاقی امداد دستیاب کرانے کی اپیل دہراتی ہے۔ کانگریس صدر راجیہ سبھا میں حزب مخالف لیڈر ملکاجن کھڑگے نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی پارٹی فوری جنگ بندی اور غزہ میں بحران کے شکار لوگوں کو اخلاقی امداد دستیاب کرانے کی اپیل کرتی ہے اور سبھی فریقین سے تشدد اور جنگ کا راستہ چھوڑ کر بات چیت و سفارتی عمل شروع کرنے کا گزارش کرتی ہے تاکہ فلسطینی لوگوں کی امیدیں پوری ہوں اور اسرائیل سے تحفظ سے متعلق فکر بھی دور ہو۔ کھڑگے نے کہا کہ غزہ میں اسپتال اور رہائشی علاقوں پر اندھا دھند بمباری کے سبب سینکڑوں بے قصور مردوں، خواتین، بچوں کی جان چلی گئی۔ یہ نامناسب اور سنگین انسانی بحران ہے جس کے لیے مجرمین کو جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سبھی پارٹیاں انتخابی تشہیر میں مصروف ہیں۔ کانگریس نے جمعرات کو بھوپالا پلی ضلع میں کئی اجلاس منعقد کیے، جس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وعدہ کیا کہ ریاست میں اقتدار آنے کے بعد کانگریس ریاست میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کرائے گی۔ انہوں نے ذات پر مبنی مردم شماری کو ملک کا سب سے بڑا ایشو بتاتے ہوئے اس پر وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ تلنگانہ میں دوسرے دن انتخابی تشہیر کر راہل گاندھی نے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری ایک ایکس رے کی طرح ہوگی جو مقرر کرے گی کہ ملک میں پسماندہ طبقات کی آبادی صرف 5% ہے یا نہیں۔ ہندوستان کے بجٹ کے لیے صرف 5% حصے پر OBC کا قبضہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ملک میں OBC کی آبادی صرف 5% ہے؟ راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس پہلی چھتیس گڑھ، راجستھان اور کرناٹک میں ذات پر مبنی مردم شماری کا حکم دے چکی ہے۔ اگر ہماری پارٹی تلنگانہ میں اقتدار میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں تلنگانہ کا ایکس رے کریں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایکس رے سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کے کنبے نے تلنگانہ کے لوگوں کا کتنا پیسہ لوٹا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ کانگریس غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کی حکومت کرے گی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ برطانوی وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ افغانستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں ہونا چاہتا ہے شامل۔ غزہ کے اسپتال پر حملے کی کانگریس صدر نے کی مذمت۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سبھی پارٹیاں انتخابی تشہیر میں مصروف، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی شامل۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو۔ معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتہ چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.